صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تمام مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، استاد سعید شفت جعفر، شہید عارف حسینی کی روح. بسم اللہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بیت محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نماز اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ کبھی بھی انسان نماز اور روزوں کا اس قدر بعض اوقات عادی ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس کو وحشت یعنی وہ گھبرانے لگتا ہے. لوگوں کے قول کی صداقت اور امانت کی ادائیگی سے لوگوں کو پہچانو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. نماز روزہ اپنی جگہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو اور اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو تو پرابلم ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کی شروع ہوتی ہیں اس کے گھر سے، اس کی فیملی سے، کیونکہ سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ کسی کے لیے اس کا گھر ہوتا ہے. گھر اگر بہتر ہے تو وہ باہر بھی بہت ساری چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے، لیکن اگر گھر اچھا نہ ہو اور باہر چیزیں بہت اچھی ہوں تو پھر آپ انسان ایٹومیٹک گھر کے اندر تربیت. اسی لیے خاص طور پر وہ جوان جو شادی کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو علماء بھی بیان کرتے ہیں روایات، کہ وہ صرف آپ کی وائف یا پارٹنر نہیں بلکہ وہ آپ کی آنے والی نسل کی ماں ہوتی ہے. تو ماں کی آغوش، ماں کی پرورش بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے دو لوگ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں اللہم صلی علی محمد. رسول خدا کے پاس نیا ایک کپل آیا اور نئی ان کی شادی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہماری اولاد ہو. تو رسول خدا نے فرمایا تم پہلے اپنی تربیت کرو، کہ جب تم اپنی تربیت کرو گے تو خود بخود تمہاری اولاد کی تربیت ہو جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج بہرحال ہمارا ٹاپک فیملی اور ینگ یوتھ ہی ہے، تو ظاہر ہے پہلی چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ فیملی ہے، ظاہر ہے گھر ہے. تو اگر کوئی بھی والدین کو پرابلم ہے اپنے بچوں کی کسی بھی ہیبٹ سے، کسی بھی چیز سے، تو سب سے پہلے ظاہر ہے انہیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے. پھر آپ اس کو کسی کو، مثلا آپ بچہ نماز اول ٹائم نہیں پڑھتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اگر عمل کریں گے تو بچہ بھی آٹومیٹکلی کرے گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو فیملی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں بہرحال اسٹیپ بائی اسٹیپ بہرحال
آپ کی خدمت میں چیزوں کو عرض کرتا ہوں کہ والدین کا احترام بہت ضروری ہے، والدین کے حقوق بہت ضروری. اگر آج میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو کل بچے میری رسپیکٹ کریں گے. لیکن اگر بچوں کے سامنے کو نظر آئے کہ میں اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو آٹومیٹکلی کل یہ بچے بھی بڑے ہو جائیں گے تو یہ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ وائس ورثہ ہے کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ ان والدین کو اپنا رول ماڈل بنائے. یعنی پیرنٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہوں کہ بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھیں. اچھی بات ہے، کرکٹر کو دیکھیں، فٹ بالر کو دیکھیں، آپ جس کو بندے کو پیشن ہوتا ہے، مطلب مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کے لیے پہلا رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہونے چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم خود ایسا کردار ادا کریں گے. اگر پیرنٹس ہی ایسا کردار ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے انسان جو ہے وہ یہی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے آپ اپنے بچوں کو ڈیولپ نہیں کر پاتے اس طرح، تو پھر بچے لیفٹ اور رائٹ. اور آج کل کا جو دور ہے یہ بہت مشکل دور ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کی جو تربیت ہے وہ ایک تھرڈ سیگمنٹ کر رہا ہے. نہ باہر ہو رہی ہے، نہ گھر میں ہو رہی ہے، نہ والدین کر رہے ہیں. تھرڈ سیگمنٹ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارم، کسی بھی وے میں آپ اس کو دیکھ لیں. تو بیسٹ تو یہ ہوتا ہے، مثلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. کوشش تو یہ ہے کہ جتنی دیر سے دیں اتنا اچھا ہے، ضرورت جتنی ہے. اور اگر دیں تو اس کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ کو مینیج کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو مانیٹر نہیں کریں گے، آپ جتنی اچھی تربیت کر لیں، یہ جو موبائل ہے اس کے اندر کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ فوراً انسان کے بیہیویئرز پہ، انسان کے ایٹیٹیوڈز پہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اس چیز کو پہلے آپ اس کو اگنور کر سکتے تھے، اب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ جب بچے مسجد آ رہے ہیں، امام بارگاہ آ رہے ہیں، سینٹر آ رہے ہیں، یا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ کوالٹی ٹائم گزارا جائے ود آؤٹ سوشل میڈیا یا کوئی گیجٹس کے بغیر. انسان فزیکل انٹریکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. فزیکل انٹریکشن میں پہلی چیز ماں باپ ہیں، ماں باپ کا کردار ہے. ماں باپ کو انسان شکریہ کرتا ہے. میں بہرحال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رسالہ حقوق، آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک بک ہے جس پر حقوق ہیں، کس کا کس کے اوپر کتنا حق بنتا ہے. اور وہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو انسان تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں والد کا حق آپ کو بیان کرنا ہے. پھر ماں کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی تمہاری اصل اور بنیاد ہے، یعنی بیس وہی ہے. جس طرح برانچز ہوتی ہیں ٹری کے اندر، برانچز بغیر ٹری کے ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اسی طرح بغیر والد کے ہمارا وجود نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ والد ہے، اس کے بعد ہی انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا، یعنی تمہارا باپ نہ ہوتا، تو تمہارا وجود نہیں ہوتا. جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جس سے تمہیں خود پسندی پیدا ہو جائے، تم اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاؤ تمہارے اندر، تو اس وقت یہ خیال رکھنا کہ اس نعمت کا سبب، ریزن تمہارا باپ ہے. تو خدا کا شکر کرو اور اس کی حمد اور ثنا کرو خدا کی، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. یہ چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے، بہرحال اس کی ڈیفینیشن بہت ساری بھی ہے، ابھی وقت نہیں ہے میں اس پہ. اس طرح والدہ کا حق کیا ہے، والدہ یعنی مدر کا حق کیا ہے کہ ماں کا حق یہ ہے کہ اس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی فداکاری کوئی نہیں کر سکتا. یعنی جو ماں نے تمہیں کیا، جب اپنے پیٹ میں رکھا، شکم میں رکھا اور تمہیں خوراک دی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا. اور تمہارے لیے زحمتوں کو اٹھایا،
اور تم اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. تمہاری ماں خود بھوکھی رہتی تھی اور تمہارے شکم کو سیر، یعنی تم خود بھوکھی رہی، تمہیں کھانا کھلایا. اس کے پاس کپڑے ویسے نہیں تھے مگر اس نے تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھا. خود پیاسی رہی مگر تمہارے پیاس کو بجھاتی رہی. خوب اس کی زحمتوں کی قدر کرو اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اصل شکر خدا کا ہے. خدا سے مدد مانگو کہ وہ تمہیں اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. خوب یہ دو چیزیں عزیزان محترم بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بیس جو گھر کے اندر ہے وہ پیرنٹس ہے. پیرنٹس کیسے ہیں؟ پیرنٹس آج ہم بہت ایزیلی جوانوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جوانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہے. ہم نے بھی اگنور کیا ہے، ہم نے بھی بعض جگہ پہ اپنا رول صحیح پلے نہیں کیا. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی اپنی کونسلنگ ہونی چاہیے. پیرنٹس کے لیے ان کی کونسلنگ، چاہے وہ آپ کے پاس اسکالر ہو، چاہے سائیکیٹرسٹ ہو، چاہے پیرنٹس اسپیشلسٹ ہوں، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ پیرنٹ سے پیچھے چلے جائیں تو وہ حصہ جوانوں کے لیے ہے. یعنی جوانوں کو اگر خود بھی تو کل پیرنٹس بننا ہے تو کیا وہ بھی یہی غلطی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اسی لیے ایک حصہ ان کے لیے الگ سے ہے کہ جب وہ آج کا جوان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے پری میرج اور پوسٹ میرج لیکچرز کی ضرورت ہے. آج سوسائٹی میں بہت مشکلات ہیں. آج بہت جلدی انسان جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے. بہت جلدی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ سیپریشن ہو جاتی ہے. بہت جلدی انسان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے ساری. اس کی پرابلم کیا؟ اس کی پرابلم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اس نے اس رشتے کو نہیں پہچانا، اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں. اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کسی کو. آج ہم بچوں کی تربیت، انشاءاللہ کہ آپ سب کے بچے بہت اچھے ہیں اور آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. آپ ہمارا لاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، نماز گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن بہت ساری جگہوں پر ہمیں لیک ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، ہم بیٹی کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کو صبر بھی چاہیے، پیشنس بھی چاہیے. کل کو اگر اس کی لائف میں پرابلم ہوگی، میرج لائف میں، تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ یہاں تو ذرا سا مسئلہ فون کر دینا، بس چلو بیٹا واپس گھر چلو. دنیا ایسی ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی تو فون بھی ایسا نہیں تھا، اینالاگ تھا. جتنی دیر میں لڑائی ٹھنڈی ہو جاتی تھی شام ہو جاتی تھی، دونوں میاں بیوی صحیح ہو جاتے تھے. ابھی تو ذرا سی لڑائی ہو جائے، واٹس ایپ کی کال چلی گئی، یہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی، اس کو چلی گئی، خالہ کو چلی گئی. سب لوگ محبت کرتے ہیں لیکن سب لوگ یہ محبت فائدہ مند نہیں ہے. ساری محبتیں فائدہ نہیں دیتی، نقصان بھی دیتی ہیں. اسی لیے آپ کو خود اپنی مشکلات کو سولو کرنا آنا چاہیے. اس لیے آپ خود اس کیپیبل ہوں. آج کے بچے کیپیبل نہیں ہیں. آج کے بچے انسٹاگرام کی ریل والے بچے ہیں. 50 سیکنڈ سے زیادہ اسکرین روکی نہیں جاتی، اس پہ بھی بیزاری ہوتی ہے. 20 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ. کیوں؟ انسان کا جو اندر برین ہے وہ پیشنس نہیں رکھ رہا. آج بک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھیں آج مطلب نا، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ بک. جو بہت سارے بچوں کو بک نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنی دیر ایک صفحہ پڑھے آدمی، چینج ہی نہیں ہو. اور چینج بھی کرو تو میں پھر وہی موبائل پی ڈی ایف پڑھوں گا. میں پی ڈی ایف بھی کون پڑھتا ہے؟ مولانا کوئی بک ریکمنڈ کرے تو کہتے مولانا صاحب بک پی ڈی ایف میں ہے. ہاں بھائی ہے، بھیج دی، کھول کے نہیں دیکھی، ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیشنس نہیں ہے. اور آپ خود دیکھیں، اف یو وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے. اگر آپ کنزیومر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کنزیوم کرتے رہیں. دیکھیں نا، دو طرح کے لوگ ہی ہیں دنیا کے اندر، یا پروڈیوسر ہیں یا کنزیومر ہیں. آپ پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں یا کنزیومر بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے اپنے اوپر. دنیا بنائی جا رہی ہے، آپ استعمال کیے جائیں ساری زندگی، یا پھر آپ کچھ بنائیں دنیا استعمال کرے. یہ کون سوچے گا؟ یہی ایک پرابلم ہے کہ آج جو
پرابلم ہے ہم سب کی زندگی میں, آج بڑوں کی زندگی میں بھی پرابلم ہے. آج بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, بچہ تو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھو بند کرو رونا شروع کر دیتا ہے. چھوٹا بچہ ہو اس کو آپ موبائل نہیں تو وہ ڈھوڑ مارنا شروع کر دے گا, وہ پھینک دے گا اٹھا کے, رو رہا ہے. میں ٹریول کرتا ہوتا ہوں بعض اوقات رستے میں جہاز میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایون دنیا میں جاتے ہیں, کمیونٹی میں جاتے ہیں, نماز میں جاتے ہیں, بچے کو چپ کرانا ہے موبائل دے دو, چپ کرا بھائی, اس کو چوسنی دے دو, اس کو کھانا پینا دے دو, اس کو ٹافی دے دو, اس کو نہیں موبائل دے دو. وہ ڈینجرس ہے, یہ ڈینجرس. اور ہم جانتے بھی ہیں یہ ڈینجرس ہے, مگر اس کے باوجود ہم اس زہر کو پیے جا رہے ہیں. آپ دیں موبائل, لیکن آپ کو پتا ہو کہ کتنی دیر کون سی چیز یوز کرنی ہے. اور آلٹرنیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یو کانٹ اسٹاپ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھو, کارٹون نہیں دیکھو, اینیمیشن نہیں دیکھو, گیم سب کھیلو, بٹ دیر مسٹ بی آلٹرنیٹ. فزیکل انٹریکشن بہت. کل میں اوپر کھیلنے آیا رات کو گیم, ایک فزیکل گیم تھا, باقی سب بیٹھے ہوئے وہ فیفا کھیل رہے تھے. بری بات نہیں ہے, بٹ اٹس ناٹ گڈ کہ آپ سب ویژولائزنگ آپس میں کھیلو. جب یہاں آئے ہو تو آپس میں کھیلو بھائی. یہاں پہ بھی آ کے اگر آپ نے کمپیوٹر ہی کھیلنا ہے تو گھر میں کھیلو پھر جا کے. یہاں پہ آپ کے بورڈ گیمز ہونے چاہیے تھے, مائنڈ گیمز ہوں, کچھ اور ہو. کیوں؟ یو ہیو ٹو بی انٹریکٹ ود ایچ ادر. آپ کو ایک دوسرے سے ملنا ہے, آپ ایک دوسرے سے بات کرو, کھولو اپنے آپ کو, اپنی باتوں کو اندر مت رکھو. دس از ڈینجرس, یہ خطرناک ہے آپ کے لیے. آج گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے, سب یوں بیٹھے ہوئے, بیوی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, بچے ادھر بیٹھے ہوئے, بھائی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, کھانے پہ بھی یوں بیٹھے ہوئے. خوب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا برین سسٹم بھی ہینگ ہو رہا ہے. آج میدے کی جو پرابلم ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ایک پرابلم میدے کی یہ بھی ہے کہ وائل ایٹنگ یو آر یوزنگ فون. برین سیم ٹائم پر آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرے, اس کو اٹریکٹ کرے کہ وہ بیٹھا ہوا ریل دیکھ رہا ہے. وہ ڈینجرس ہے. ایون اف somebody call you on a dinner or lunch, اور آپ کو کوئی بلاتا ہے اور آپ صلوات بھیجتے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. یہ خود ایک ڈس رسپیکٹ بھی ہے کہ کوئی آپ کو کھانے پہ بلائے اور آپ اس کے سامنے موبائل تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہو, تو سامنے والے بولے گا میں نے اس کو اپنے لیے بلایا تو یہ بیٹھا ہوا موبائل. یہ ڈس رسپیکٹ بھی ہے ایکچولی. تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی تربیت میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھرڈ فیکٹر ہے. ٹی وی, موبائل, گیمز, اینیمیشنز, یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کے بچے کے بیہیویئرز میں جو چینجنگ آ رہی ہیں شاید کسی اینیمیشن کی وجہ سے آ رہی ہوں, شاید کسی کارٹون کی وجہ سے آ رہی ہوں, شاید کسی گیم کی وجہ سے آ رہی ہوں. یہ جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ اس کو سولو نہیں کریں گے. تو پہلی چیز خود فیملی ہے. فیملی اگر خود انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہے اپنے آپ کو تو اس کے اثرات آپ کے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں اچھی نہیں ہے تو آپ کے بچے اگنور ہوں گے, اور آپ کے بچے اگنور ہوں گے فوراً تھرڈ فیکٹر پارٹی آپ کے بچے کو پکڑ لے گی, اور وہ یہ تھرڈ فیکٹر پارٹی آج ہر جگہ انوالو ہے. تو اس لیے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کو کیسے چیزوں کو یوز کرنا ہے. یوز کرنا بری بات نہیں ہے, میں منع نہیں کرتا, آپ یوز کریں, لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیا یوز کر رہے ہیں, کیسے یوز کر رہے ہیں, خود ایک الگ سٹوری ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رسالہ حقوق کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح وائف کا حق بھی بیان کیا جاتا ہے, بچے کا حق بھی آپ کے اوپر کیا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے, بھائی کا حق کیا ہے, رشتہ داروں کا حق کیا ہے. بہت امپورٹنٹ, وقت نہیں ہے ابھی میں رسالہ حقوق کے ان سب حقوق کو آپ کے درمیان میں بیان کروں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فزیکل انٹریکشن ود یور ریلیشن بہت ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر. جب آپ فزیکلی انٹریکٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کی باڈی پازیٹیو چیزوں کو جنریٹ کرتی ہے. آپ اکیلے بھی افطار گھر میں کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے, کبھی کریں, لیکن جب آپ یہاں افطار کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں, خوب ایک پازیٹیو انرجی آپ کے وجود سے ڈرائیو ہوتی ہے. خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز رکھی,
جمعے کی نماز رکھی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں. اب اسی لیے آج کی سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صلہ رحمی یعنی اپنے ریلیشن شپس کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کزنس کو، سب کو سلام دعا، ملنا جلنا، آنا جانا بہت ضروری ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جہاں احادیث میں، روایات میں ملتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بھی طولانی کرتی ہے، انسان کو پازیٹیو بھی، اور جو خدا نہ خواستہ ڈسکنیکٹ کر دے اپنے ریلیشن شپس کو تو اس کی نقصانات بھی انسان کی زندگی کے اوپر بہت سارے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آج کے بچوں کے درمیان میں یہاں بچوں سے ملتا رہتا ہوں، جب بھی آتا ہوں بہت سارے بچے سلام کرتا ہوں، بہت سارے لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں خود آگے بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان میں کانفیڈنس کتنا ہے، اس میں شائنس کتنی ہے. کچھ میں بہت کانفیڈنس ہوتے ہیں، کچھ شائع بھی ہوتے ہیں. بچوں کے اندر کانفیڈنس کا نہ ہونا یہ ان کی اپنی لائف کے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. کل کو وہ بڑے ہوں گے، کل کو وہ ڈیسیجن میکر جب پڑھائی کریں گے ان کے لیے مشکل ہے. تو اس ٹائم جو بہت چیز جو امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ وہ جو چیز بچوں کے کانفیڈنس کو لو کر دیتی ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں، میں بہت پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم دیکھیں کہیں ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے. پہلی چیز جو کہ بچوں کے کانفیڈنس کو لو کر دیتی ہے، ان کے اعتماد کو کم کر دیتی ہے، مسلسل روک ٹوک ہے. یعنی بار بار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، یہاں نہیں بیٹھو، یہ اٹھو، ایسے جاؤ، یہ جوتے کیوں پہن کے جا رہے ہو، یہ کپڑے، یہ اسکارف کیوں پہنا تم نے، یہ اسکارف اچھا ہی نہیں لگ رہا. بیٹیوں کو بول، یہ مسلسل روک ٹوک کیا کر دی ہے، بچے کانفیڈنس گر جاتا ہے. بچہ کہتا ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے بولے جا رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، زیادہ کھا لیا، کم کھا لیا، ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو. یہ چیز جو ہے ماں باپ بعض اوقات محبت سے کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کو ہوتا ہے کہ بس جیسے میں چاہ رہا ہوں بس ویسے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا، ابھی بچے ویسے نہیں ہیں. ابھی آپ کو اگر ان بچوں کو سمجھانا ہے تو پہلی چیز ہے کانفیڈنس کو رو. اور اگر بچے کے دل میں والدین کا ڈر ہے، یعنی ڈر ہے، خوف ہے، تو بھی بچے کا کانفیڈنس کیا. بچے اوہ ابا اما ابا کو دیکھا یا کسی ایک کو بھی دیکھا ڈر گئے، بات نہیں کر رہے، خاموش بیٹھے. اب بچہ گرو نہیں کر سکتا. اگر آپ کو بچہ، روایت تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، 7 سال تو بچہ بادشاہ ہے، 7 سال اس کی تعلیم و تربیت ہے، 7 سال اس کو پھر سکھانا ہے آپ نے کیا کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ اس کے دوست بنے، فرینڈ بنے. یہ بہرحال فیکٹرز میں آپ کو. تیسری چیز جو بچے کو بہت زیادہ اس کے کانفیڈنس کو لو کر دیتی ہے، اس کے کریکٹر پہ بار بار انگلی اٹھانا. یعنی تم تو کچھ کر نہیں سکتے، تمہارے تو نمبر ہی اچھے نہیں آتے. یہ بار بار جو بولنا ہوتا ہے یہ بھی اس کے کردار کو لو کرتی ہے. پھر اس کو کمپیریزن کرنا، یہ والدین بہت کرتے ہیں. کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے کو دیکھو، اس کے 100 نمبرز آ گئے میتھس میں، اس کو دیکھو وہ فلانا ہو گیا، اس کو دیکھو یہ ہو گیا. وہ بھائی ہر کسی کے بچوں کی الگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ایون اپنے بچوں میں بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اب آپ کے ماشاءاللہ کسی کے دائرے 2-3 بچے ہوں، اللہ زیادہ بچے دے لو وہ ٹھیک ہے، تو آپ بچوں کے درمیان میں بھی کمپیریزن نہیں کریں گے. مطلب فلانا ایک بچہ ہے وہ مطلب فلانا یوں کرتا ہے، میرا ایک بچہ جو ہے وہ دیکھیں بہت اچھا نماز پڑھتا ہے، یہ دوسرا بالکل بھی نہیں پڑھتا، یا مثلا یہ اسکول ٹائم پہ جاتا ہے، یا یہ ہوم ورک اچھا کرتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہر انسان کا ایک اس کے اپنے اندر کا کردار ہے، کریکٹر ہے. آپ اس کو جج کر کر آپ اس سے بات کرو. سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. یہ چیز اس کے کانفیڈنس کو جو ہے وہ لیک کر دیتی ہے. پھر ایسا انوائرمنٹ دینا جس میں اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ انہینس ہی نہیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ کوئی اچھا سپورٹس اس کے اندر کوالٹی ہے اور آپ اس کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ کھیلے، یہ کھیلنے جائے. یا اچھا آرٹسٹ ہے، ڈرائنگ بناتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، آپ اس کو آپشن ہی نہیں دے رہے.
یا اس کے علاوہ کوئی میتھس میں بہت اچھا ہے یا کوئی بہت آگے بڑھنا چاہتا ہے, کوئی پریکٹیکلز میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن آپ اس کو موقع نہیں دے رہے, آپ اس کو بک لا کے نہیں دے رہے. بچہ بک ریڈنگ کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو بک گفٹ نہیں دے رہے. بہت ساری چیزیں, یعنی جو اس کے اندر کوالٹیز ہے, اگر آپ اس کوالٹیز کے لیے اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہے, اس سے بھی اس کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے. پھر مارنا پیٹنا, یقیناً وہ تو یہاں نہیں ہوتا ہوگا, مارنے پیٹنے سے بھی بچے کا کانفیڈنس جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر بچہ کانفیڈنس نہیں ہوگا, کل یہ بچہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. یہ بچہ کل کسی طریقے سے اگر کسی ڈیزگنیشن پہ پہنچ بھی گیا تو اس کا یہ لو کانفیڈنس اس پوسٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. کل کوئی بہت اہم فیصلہ اس کو کرنا پڑا اور یہ نہیں کر پائے گا. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد امام زمانہ کی سولجر بنے, سپاہی بنے, تو وہاں پھر ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس کی ضرورت ہے. میں ایک جگہ گیا, آپ کے سنجیدہ چہروں کو مسکرانے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں. میں ایک جگہ کہیں گیا, کسی نے کہا مولانا صاحب دعا کریں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ مولانا صاحب 4 بچے ہو جائیں, بیٹے ہو جائیں. میں نے کہا کیوں؟ کرے امام زمانہ کا سپاہی بنے گا. میں نے کہا پہلے آپ خود تو سپاہی بن جائیں پھر آپ ان کو بھی سپاہی بنائیے گا. تو بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے مولانا صاحب دعا کریں بچے امام زمانہ کے سپاہی بنے. بھائی آپ یہ دعا کریں مولانا صاحب میں امام کا سپاہی بنوں, میں بنوں گا تو آٹومیٹکلی میری فوج جو ہے وہ امام کے پاس ہی جائے گی. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. بہت ساری چیزیں. بہرحال یہ کہ اب ہم یہ کہ بہت شارٹ سا بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, وقت نہ نہیں ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس انہانس کرنے کے لیے ہم کیا کریں, خاص طور پہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں روز آتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے پہلی چیز جو ہے کہ اس کے پازیٹیو جو کام ہے اس پہ توجہ دیں. مطلب ہم بعضوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یہ کرتا ہے, یہ اچھا کرتا ہے, یہ والا کام بہتر کرتا ہے. یعنی جو وہ کرتا ہے اس کو پازیٹیو کو انہانس کر. ایک دن نماز نہیں پڑھی, پورا ہفتہ ہم اس کو ڈانٹتے رہیں گے, اور جو بیچارہ پورے 6 دن نماز پڑھ رہا تھا اس کی بھی تو تعریف کریں ہم بیچارے کے لیے. بہت ضروری ہے. دیکھیں اپنے آپ کو, میں لیسا کا مثل ہی ہے, خدا کی تو کوئی مثال نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں, کتنی غلطیاں کرتے ہیں. کیا وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے باہر نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا. ہم توبہ کرتے ہیں, واپس وہ پلٹا دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ فجر میں نہیں آیا, کوئی بات نہیں, ظہر میں آ جائے گا. ظہر عصر میں نہیں آیا, خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے, مغرب میں آ جائے گا. مغرب میں نہیں آیا, عشاء میں بھی نہیں آیا, پھر بھی خدا کہتا ہے کوئی نہیں, کل فجر میں پھر آ جائے گا. وہ تو کہیں ہمیں باہر نہیں نکالتا, وہ کہیں لوگوں کو نہیں بتاتا اس نے نمازیں نہیں پڑھی, اس نے گناہ کی, کسی کو نہیں بتاتا. رحمان اور رحیم ہے. تو ہم ان صفات کو, ان کوالٹیز کو اپنے اندر کیوں نہیں لیتے؟ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے ایسے ہو جائیں, ہم اپنی سوسائٹی کے لیے ایسے ہو جائیں, اپنی کمیونٹی کے لیے ایسے ہو جائیں. اور یہ صفات اگر ہمارے اندر آئیں تو آپ دیکھیں معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے گا. تو وہاں ہم اپنے بچے کے لیے پازیٹیو چیزوں کو, پھر بچے کو ڈفرینٹ ڈیوٹیز دیں تاکہ اس کو تھوڑی تھوڑی سی ذمہ داری دیں. آج میں ایک بڑی اچھی ریل دیکھ رہا تھا, ایک کسی اچھے موٹیویشن اسپیکر کی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بچے کو بچپن ہی سے بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے بچے کو بچپن سے لیڈر بنا سکتے ہیں, اس کو پروفیشنل بنا سکتے ہیں. یعنی اس کو گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں دیں, اور ان ذمہ داریوں کے اس کے بدلے میں ان کو تھوڑے سے گفٹ دیں. ان کو دیں کہ بھائی تم نے پورے ویک میں یہ کام کیا ہے, مثلا یہ 5 یورو تمہارے ہو گئے. پھر اس کو سکھائیں بھی صحیح کہ ان 5 یورو میں سے ایک باکس ہے 1 یورو کا, اس میں تم نے صدقہ ڈالنا ہے ویکلی. یہ کس کے لیے؟ یہ تم اس کو ڈالو, یہ دوسروں کے لیے, تاکہ بعد میں جب وہ جمع ہو تو تم اس کو دوسروں کو دے سکو. پھر 2 یورو اپنی
اسپینڈنگ کے لیے مثلا کہ یہ تم نے اینڈ آف دا منتھ اس میں سے اپنا خرچہ کرنا ہے، اور 2 یورو سیونگ ہونی چاہیے. کہا ایک ہی کام سے آپ اپنے بچے کو ٹرین کر سکتے ہو، اور آپ 5 ایئرس سے اگر اسٹارٹ کرو اور 10 ایئرس تک، اور وہ جو 2 یورو سیو کر رہا ہے ہر منتھ اس میں آپ 1 یورو اپنی طرف سے ڈالو، تاکہ اس کو یہ سکھاؤ کہ جو سیونگ ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے، اس کو یہ عادت ہو. اور جب 10 سال تک کا ہوگا تو یہ ساری چیزیں خود سیکھ چکا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، خود بھی خرچ کرنا ہے اور بچانا بھی ہے. خوب یہ بچپن سے آپ نے اس کو ظاہر سکھائیں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں سکھائیں گے تو بہرحال مشکلات تو ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو آپ اس کو یہ موٹیویٹ کریں کہ وہ دوسروں سے دوستی بھی کرے، ریلیشن شپ بھی رکھے، آنا جانا سیکھے، اس کو بات کرنی آنی چاہیے، بولنا آنا چاہیے، ساری چیزیں. اور پھر بہرحال اپنے بچے کو اس کی آزادی بھی دے، مگر اس آزادی کو آپ اپنے امبریلا کے اندر رکھیں. یعنی اس کو آزادی ہے کہ یہ کر رہا ہے بٹ اس کو آپ دیکھیں. تو یہ چیزیں بچے کے کانفیڈنس کو انہینس کرتی ہیں، اور یہ آج کے دور کے اندر عزیزان محترم بہت ضروری ہے، کانفیڈنس کا بچوں کے اندر جو ہے وہ انہینس کرنا. بہت سارے بہرحال سوالات جو ہیں وہ ہیں آلریڈی میرے پاس کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. خوب اب یہ بہرحال یہ بچوں سے تھوڑا سا ہم جوانوں کی طرف آتے ہیں، ورنہ جوان بولیں گے کہ ہم بچے نہیں ہیں، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارے لیے کیا ہے. دیکھیں جوان جو ہے وہ اس ٹائم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، ایک ایسا دور جس کے اندر اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں. چیلنجز صرف اس کو اپنے دین کا نہیں ہے، ریلیشن شپ دین کے اندر بھی دیکھیں وہ کتنے شبہات دیکھتا ہے، کتنی کنفیوژنز اس کو نظر آتی ہیں. انٹرنیٹ اس کے ایکسس میں ہے، کبھی کوئی ایک ٹاپک کوئی ایک بات اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنے عقائد میں کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اپنے دین کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ اچھا ریلیجن ایسا ہے، یہ لوگ ریلیجن کے ہیں، یہاں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. پھر خود جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہاں پر اس کو بہت چیلنجز ہیں، بہت پرابلم ہے. دین کچھ اور کہہ رہا ہے، دھرم کچھ اور کہہ رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو کچھ اور ہے، لوگ کچھ اور ہیں، سوسائٹی کچھ اور ہے. پھر جب وہ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا عمل دیندار والا نہیں ہے. تو آج اس جوان کو بہت چیلنجز ہیں. ان چیلنج کے باوجود آپ شکر کریں آپ کا جوان مسجد میں آتا ہے، یعنی آپ واقعاً شکر کریں. آج اٹس ناٹ ایزی ٹو کال سم ون ان ماسک. آج آسان نہیں ہے. آج انسان اپنے جوان بیٹے کو نہیں بول سکتا نماز پڑھو، نہیں بول سکتا، بول ہی نہیں سکتا. وہ آگے سے منع کر دے آپ کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے. تو آپ شکر کریں گے آپ کی بہت اچھی تعداد ماشاءاللہ لڑکے لڑکیوں کی مسجد میں آتی ہے. شکر کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. لیکن ان کے چیلنجز ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی ڈسکشنز ہیں، اس کو آپ کو کرنا، اگنور نہیں کر سکتے آپ. آپ اچھا ہے کہ اسکالرز بلاتے ہیں، ہم تو خیر تبرکن آتے ہیں آپ کے ہم تو تبرک آتے ہیں کیونکہ اردو آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے اتنی زیادہ. ٹرانسلیشن اے آئی کا اللہ بھلا کرے اے آئی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ تھوڑی بہت بات ہماری آپ تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اچھی بات ہے آپ اپنے فرینڈ اسکالر یا گجراتی آپ بول لے جاتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں. لیکن صرف لینگویج معیار نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف زبان کے چکر میں نہیں. ایکچوئل کانٹینٹ ہے. کانٹینٹ کیا ہے، کیا چیز ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو فوکس کرنی ہے. ماشاء اللہ آپ کے بہرحال ابھی بہت ینگ فرینڈس اسکالر ماشاء اللہ بن گئے ہیں، بن رہے ہیں. لیکن کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو ریکوائرڈ کانٹینٹ ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ 2 وے کمیونیکیشن کریں گے، جب آپ بتائیں گے کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں، ہماری یہ پرابلم ہے، اور اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو صحیح ایڈریس کیا جائے. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کہ دوسرا بہرحال ینگسٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو رکھے. اپنا جب انسان کا برین ہے، دیکھیں انسان ایسی ہے، انسان فارغ دماغ شیطان کی درس آماج گاہ ہے. یعنی اگر ذہن خالی ہے شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے، لیکن ذہن بزی ہے
وہ شیطان کو آپ فرصت نہیں دیتے ہیں کہ شیطان آنے کی کوشش کرے. وہ اب آپ مطلب روڈ پہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئے, آپ جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے فلانی جگہ پہنچنا ہے تو آپ رستے میں رکتے نہیں ہیں, آپ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے. لیکن اگر آپ ایسے ہی بس گھوم رہے ہو تو آپ تھوڑی دیر میں رک جائیں گے, اچھا یہ کیا ہے, اچھا وہ کیا ہے, اچھا یہ کیا. بازار بھی ایسے ہی ہے. خوب زندگی اگر بزی رہے, خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹی جوانوں کے لیے, اسپورٹس, ایکسرسائز کرنا اور اپنے آپ کو فزیکلی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. ایک چیز جو میں جوانوں کو بہرحال ریکمینڈ کروں گا وہ بک ریڈنگ ہے. بک ریڈنگ پہ جائیں. صرف اسکول کالج کی بکس پڑھنا کمال نہیں ہے, وہ تو مجبوری ہے آپ کی. اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہیں, وہ بھی اسائنمنٹ آ گیا, شارٹ سلیبس آ گیا, وہ بھی سب آپ پڑھ لیتے ہیں. بک سے دوستی کریں. کتاب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیج محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ, امام ہسٹری پڑھنے پر امام نے نہج البلاغہ میں جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے کہ میں یعنی جب آپ کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں پیچھے گزر تو آپ کو ان سب کی لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے, کون سی چیزوں سے کیا کیا ہوا تھا یہ سب پڑھتا ہے, تو پھر انسان اس سے عبرت لیتا ہے. امام فرماتے عبرت یعنی انسان لیسن لیتا ہے, سیکھتا ہے. تو بک بہت امپورٹنٹ ہے. بغیر بک آج کل ہر کوئی عالم ہے, بغیر پڑھے عالم ہے. گوگل, ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ہنسیں گے. ابھی ایک جوان سے میں بات کر رہا تھا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ, یہ فقہی مسئلہ ہے, نہیں ہو سکتا. مان ہی نہیں رہا میری بات. میں تھوڑی میں کہہ رہا ہوں بھائی میں لیکچر کی تیاری کر رہا ہوں, مجھے میسج کیا جا رہا ہے. پھر میں نے اس کو بولا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. آگے سے اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیا. میں نے آیت اللہ سستانی سے اور میں نے آیت اللہ خامنائی سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. اب میں نے دیکھا تھا وہ گوگل تھا. گوگل میں آپ کرتے ہیں آج کل آپ کو گوگل بھی چیٹ جی پی ٹی کے بجائے آپ کو دکھاتا ہے. میں نے سیدھا وہ فتویٰ دفتر بھیج دیا آغا سستانی کا, انہوں نے کہا یہ فیک ہے, کسی کا بھی فتویٰ ایسا نہیں ہے. ہم ایک تو ریلائبل سورسز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی ہمارے پاس ہیں سورسز, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہمارے بہترین ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس. ایون ابھی ہم بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا بہت جلدی اے آئی اسلامک لاز لانچ کرنے والے ہیں, تاکہ وہ آپ اس سے وائس نوٹ بھیجیں یا ٹیکسٹ بھیجیں, وہ آپ کو بتائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن سطحی علم ہونا ضروری نہیں ہے. آج ہر آدمی عالم ہے. میں نے یوں پوچھا تھا, میں نے یہ پوچھا نہیں. بک انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. آپ بہرحال جب تک آپ اس کو خود نہیں پڑھیں گے, اور آپ کوئی بھی بک پڑھیں, دیکھیں بچہ صرف نہیں میں اسلامی بک کے بچوں ہوں نا, بچہ جو ہے وہ اسٹوری پڑھنا چاہتا ہے, اسٹوری بکس دیں اس کو. بچہ ناول پڑھنا چاہتا ہے, ناول دیں آپ اس کو. کچھ بھی پڑھنا چاہتا ہے, وہ فکشن پڑھنا چاہتا ہے, اس کو فکشن دیں آپ. اگر آپ کا مائنڈ فکشن نہیں کر سکتا, آپ امام زمانہ کے کام نہیں آ سکتے. If you not fictionized how that world rule, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کا ذہن میں وہ پور ہی نہیں ہے کہ آپ کھولیں گے دنیا کتنی خوبصورت ہوگی, دنیا کیسی ہوگی, اس میں کیا ہوگا, آپ فکشنائز نہیں کر سکتے, آپ امام کے کام کیسے آئیں گے آپ بتائیں. تو بک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ذہن محترم. جوانوں کے لیے بہرحال بہت ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جوان کو خود اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں, بس میں جلدی بتا کے آپ سے التماس سے دعا کروں. ایک تو یہ ہے کہ خود جوانوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا کہ کمیونٹی میں ان کی ایک ذمہ داری ہے, سوسائٹی میں ایک ذمہ داری ہے, گھر میں ایک ذمہ داری ہے. دوسری, جوان کے اندر جو کوالٹیز ہے, جوان اسپرٹ اس کا ہائی ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے اس کے پاس, وہ محنت بھی کر سکتا ہے. بزرگ آدمی ظاہر ہے بوڑھا ہو جاتا ہے, تھک چکا ہوتا ہے, لیکن جوان کے اندر اسپرٹ ہوگا, وہ سارے کام کر سکتا ہے. یہ اس کی کوالٹی ہے. پھر اس کے اندر جذبات بھی ہیں, احساسات, ایموشنز ہیں, اور یہ ایموشنز اس کی فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ ہے. تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کا کہ یہ انسان کے اندر ہے. اب جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جب جوان گرو کر رہا ہے اور اس کی فزیکل گروتھ ہو رہی ہے تو اس کے ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اور والدین اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یعنی دیکھتے ہیں ایک ایج آتی ہے, بچہ چڑچڑا بھی ہوگا, بچہ اسٹبن بھی ہو جائے گا, بچہ ریجیکشن بھی کرے گا. آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ایج ہے اس بچے کی,
اس ایج میں مجھے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی آپ کو؟ جب تک آپ کچھ پڑھیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. والدین کو بھی چاہیے تھوڑا بہت پڑھیں آج کل کے بارے میں، جوانوں کو بھی چاہیے بیہیویئرس ایٹیٹیوڈس کو اسٹڈی کریں. دنیا ایسے نہیں چل رہی ہے، دنیا پڑھی لکھی ہے تبھی چل رہی ہے، اور وہی لوگ دنیا چلا رہے ہیں جن کے پاس نالج ہوتی ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہے وہ ورکر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے اگر آج علم اور بصیرت نہیں ہو تو جو دنیا کا فیک میڈیا آپ کو نیوز دے گا آپ ایکسیپٹ کر لو گے. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی نالج، بابصیرت نالج ہوگی تو آپ دنیا کی فیک چیزوں کو قبول نہیں کرو گے. بہرحال اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا. آج آپ شام سے آئے ہوئے ہیں، بہت سارے شمیر بھائی کو بھی نیند آنا شروع ہو گئی ہے تو شام سے درس لے رہے ہیں. افطاری کے بعد ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، کھانے کے بعد آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ساری چیزوں کو. بہرحال اسی دعا کے ساتھ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جتنے بھی درمیان میں ہمارے بیٹھے ہیں، پیرنٹس ہیں، جوان ہیں، پروردگار ان سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. علماء کرام ہمارے درمیان میں سید موجود ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار دنیا میں جہاں بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، روز مجھے لوگ بولتے ہیں، خواتین مریض ہیں، بچے مریض ہیں، پروردگار ان سب کو جناب امام سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. جو جوان بیٹے بیٹیاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، پروردگار ان کے لیے بہترین جو ہے وہ کف کا انتظام فرما. پروردگار عالم اسلام میں جو مشکلات ہیں مسلمانوں کو، خاص طور پہ شیعان حیدر کرار کو، پروردگار انہیں اس میں کامیابی عطا فرما. امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ امت کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام، مہاراج کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما. وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات پہ محمد و آل محمد.